ہمارے ساتھی ڈاکٹر مظہر صاحب مدینہ کی فضاؤں سے براہ راست ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کو ادار آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ راج صاحب نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب مدینہ میں الحمدللہ آج تو ماشاءاللہ موسم کے لحاظ سے ایٹماسفیئر بھی اچھا ہے اور چاروں طرف جو ہے بادل ہی بادل ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور ابھی جو ہے شعبان ہے، شعبان جو ہے اور رمضان کی آمد ہے، رمضان کی تیاریاں جو ہیں عروج پر ہیں۔ یہاں وزارت حج عمرہ اور سعودی حکومت کی جانب سے رمضان المبارک کو ویلکم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے گزشتہ ادوار کی طرح اب بھی بہت رش ہے مکہ مدینہ میں، جہاں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں آ کے آپ کے روضے پر درود و سلام کے باقاعدہ طور پر جہاں گلدستے پیش کر رہے ہیں، وہاں جو ہیں نوافل کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں پوری دنیا سے اس وقت جو ہے، اور الحمدللہ مکہ اور مدینہ مسجد نبی مدینہ المنورہ اور مکہ مسجد الحرام بالکل جو ہے خچا خچ جو ہے وہ بالکل بھرا ہوا ہے۔ اور وزارت حج عمرہ نے نسک پورٹل پر باقاعدہ طور پر رواں برس اندرون ملک سے عازمین کے لیے جن 4 پیکیجز کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا، ان میں جو ہے وادی مینا کی خیمہ بستی میں رہائش کا پیکج جو ہے وہ بھی ہے، حج کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ہے، خیموں کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حج بھی تقریباً 2-3 مہینے تک حج ہے، اور مختلف ممالک سے باقاعدہ طور پر جو ہے حج کی تیاریاں بھی ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے وزارت حج عمرہ کے جو منسٹر ہیں وہ باقاعدہ طور پر آ کر مدینہ منورہ سعودی عرب میں آ کر جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی روضہ رسول پہ حاضری دے رہے ہیں اور مکہ مکرمہ آ رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر دیگر جو زیارات ہیں مقدس مقامات کی وہ زیارات بھی کر رہے ہیں، اور مفت ایپ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا وقت لے کے جو ہے ریاض الجنہ میں جو ہے باقاعدہ طور پر نوافل کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں۔ جی راج صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو مانگنے والوں کے گروپ آ جاتے تھے جنہیں باقاعدہ لایا جاتا تھا مانگنے کے لیے، وہ گروپ سسٹم اب ختم ہو گیا یا کوئی گورنمنٹ نے یا حکومت نے کوئی اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی کی ہے؟ صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا کنٹری ہے اور لوگ بعض اوقات آتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں کی حکومت کے بہتر اقدامات کی وجہ سے جو ایسے جو واقعات میں ملوث تھے ان کو باقاعدہ طور پر یہاں کی حکومت نے ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کو اریسٹ کر کے ان کے ممالک جو ہے وہ روانہ کیا ہے، اور الحمدللہ روز بروز جو ہے اس میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ رمضان کی آمد ہے، تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، تو رمضان میں ہمیشہ کی طرح کیا تاجر برادری جو ہے وہ چیزوں میں جو ہے وہ جسے کہتے تھے سبسڈی دیتے ہیں، چیزیں سستی کرتے ہیں یا چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں؟ نہیں راج صاحب، یہاں یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک میں ان کا سعودی عرب کا کنگڈم آف سعودی عربیہ کا جو ہے یوم تأسیس ہے، ان کا یوم الوطنی ہے، اور خاص طور پر رمضان کی آمد کے حوالے سے جو اس وقت جو ہے تقریباً جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس وقت جو ہے بالکل ایکٹیو ہے اس وقت الحمدللہ،
اور بالکل جو ہے اس میں وزار حج ہو گیا، لجنہ ہو گیا، اور کیا نام ہے اس کا، وزار مکتب عمل جو ہے وہ ہو گیا، جوازات ہو گیا، جتنے ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہیں، جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ اریسٹ کر کے ان کو جو ہے ان کے ممالک میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ اشیاء خردنوش کی جو بات کر رہے ہیں، تو اس دوران آپ بیشتر اشیاء خردنوش کی ہم دیکھتے ہیں کہ 1+1 فری کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مسجد النبوی میں جو ہے افطاری کا جو ہے انتظام کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سننے میں آیا تھا یا خبر کہیں میری نظروں سے گزری کہ اب جو ہے وہ جب افطاری کے وقت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو دی جاتی تھی افطاری کی چیزیں دی جاتی تھی، ان میں بھی کوئی اضافہ کیا گیا کچھ ڈشوں میں؟ بالکل بالکل راج صاحب، میں آپ کو بتاؤں یہاں دنیا کی ہر ڈش ہوتی ہے۔ یہاں کوئی پاکستانی ہے تو کوئی پائے کی جو ہے وہ سبیل چلا رہا ہے۔ حکومت سعودی حکومت کنگ سلمان اور محمد بن سلمان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسپیشل جو ہے حکومت کی جانب سے جو ہے سفرے لگائے جاتے ہیں، جس میں باقاعدہ طور پر کیک ہوتا ہے، اس میں کھجور ہوتی ہے، اس میں دہی ہوتی ہے، اس میں یہاں کا ایک منفرد دگا ہوتا ہے جو مختلف چھوٹی الاچی ہو گیا، مختلف قسم کی مسالہ جات ہو گئے، ان کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے اور اس سے باقاعدہ افطاری کی جاتی ہے۔ لبن ہوتا ہے، دہی جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انسان بریانی، مٹن بریانی ہوتی ہے، چکن بریانی ہوتی ہے، اور البیک یہاں کی مشہور سوغات۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مدینہ منورہ آئے اور البیک نہ کھائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہو گیا، یہاں گہوا ہو گیا، شاہی ہو گئی، شاہی اگزر ہو گئی، مختلف جو دیگر جو یہاں کی سوغاتیں ہیں، وہ ہر سوغات باقاعدہ طور پر حرم میں سفرے پہ سجی ہوتی ہے، اور سکری ہو گئی، اور اجوا کھجور ہو گئی، امبر ہو گئی، اور جو عمرہ زائرین ہیں اور افطاری کے دوران جو ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، اور یہ جتنے بھی عمرہ زائرین مسجد نبوی میں آتے ہیں اہتمام کرتے ہیں، ان کی سب کی ایک دوسرے سے بڑھ کے کوشش ہوتی ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جا کر آ کے افطاری کریں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت جو ہے وہ لینے کی باقاعدہ اس حوالے سے کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کافی مصروف ہیں، اب بتائیں کہ جو نئے لوگ آئیں گے، پہلی دفعہ آئیں گے، حج کرنے کی بات تو ابھی نہیں میں کر رہا، ابھی تو عمر بات کر رہا ہوں میں رمضان شریف کی۔ ڈیفینیٹ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں جا کر جو ہے وہ عمرہ ادا کریں، روزے وہاں رکھیں، تو ان کو کیا کیا احتیاط کر کے آنی چاہیے؟ اس حوالے سے سر الحمدللہ روضہ رسول پر اور مکہ مکرمہ جو لوگ آتے ہیں ان کو چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہی ان کا عمرہ ویزا لگتا ہے تو یہاں ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ابھی بھی آج میرے گیسٹ دوست آئے ہوئے تھے لندن سے، تو وہ بھول گئے، انہوں نے نسک ایپ سے اپنا ٹائم نہیں لیا اور ان کی مسنگ ہو گئی، اور وہ 2-3 دن بعد انہوں نے واپس چلا جانا ہے۔ تو جتنے بھی ناظرین ہمیں کوپن ہینگن سے اور آپ کی آواز کے توسط سے پوری دنیا میں سن رہے ہیں، ان کو میں یہ میسج دوں گا کہ جو ہی ان کا عمرہ لگے، ان کا باقاعدہ طور پہ ان کے پاس ان کا پاسپورٹ نمبر ہو، تو وہ کوشش کریں کہ وہ نسک ایپ کے ذریعے ریاض الجنہ کے لیے اپنا وقت لیں، اور تاکہ وہ ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کر سکیں، اور کوشش کریں ایسے لوگ، کیونکہ ہمارے کافی بزنس مین لوگ ہیں تو وہ چہل قدمی جو ہے وہ نہیں کرتے، تو بعض اوقات مکہ میں مدینہ میں پھر آ کے ان کو زیادہ چلنا پڑ جاتا ہے، تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ
تھوڑا سا ٹائم نکال کے 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، میں تو کوئی سجیشن دوں گا کہ منیمم 1 منتھ جو ہے پہلے وہ اپنی واک کریں، اور تاکہ ان کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو، اور وہ یہاں عبادت کو باقاعدہ انجوائے کریں اور نوافل کی ادائیگی کریں، اور ان کو اور عبادت کو وہ انجوائے کر کے وہ کریں۔ اور کیونکہ ابھی جو ہے مختلف پارکنگ جو تھی وہ پہلے نزدیک تھی، ابھی مکہ مدینہ میں پارکنگ ہو گئی، اور تھوڑا سا زیارات کے ڈسٹینس سے ان میں ابھی بہت اضافہ ہوا ہے، تو یہاں جو ہے کافی چلنا پڑ جاتا ہے۔ جو بندہ جب ایک واک کرے گا اور ایک پراپر طریقے سے تیاری کرے گا، ویسے تو آپ کو پتہ ہے 5 وقت کی جو انسان نماز کی ادائیگی کرتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن جو تو بعض اوقات نہیں کر پاتے، ان کے لیے میری یہ سجیشن ہوگی کہ وہ کوشش کریں مہینہ 15 دن پہلے واک کریں، تاکہ ان کو عبادت کے دوران جو ہے، پھر کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے خشک گرمی ہوتی ہے اور خشک سردی ہوتی ہے، تو وہ یہاں آئیں تو کوشش کریں سر اپنا ڈھانپ کے رکھیں، گرمی ہو یا سردی ہو۔ اور کیونکہ ادھر اس وقت جو ہے حکومت کے تو باقاعدہ، کیونکہ جتنے بھی عمرہ زائرین آتے ہیں ان کی انشورنس ہوتی ہے، تقریباً 5 سے 10 لاکھ تک جتنا بھی خرچ آتا ہے وہ حکومت پے کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، بائی پاس ہو جائے یا فیور ہو جائے، یہ وہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر فری علاج کیا جاتا ہے ہر عمرہ زائر کو۔ اور باقاعدہ طور پر یہاں بہتر وزارت صحت کی جانب سے بڑے بہتر اقدامات کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ ایمبولینس کی شکل میں الحرم ہاسپٹل مکہ اور مدینہ میں، اور باقاعدہ طور پہ یہاں کنگ مدینہ میں کنگ فہد ہاسپٹل ہے، ڈیجیٹل نظام ہے، اور باقاعدہ طور پر جو عمرہ زائر ہے اس کو صحت کی تمام جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ان کو فراہم کی جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے وزارت صحت بھی ایکٹیو ہے، اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور اپنے جو کام ہیں ان کو بڑا سنجیدگی سے اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں، تاکہ کوئی ایسی ہنگامی صورت حوال کے حوالے سے یہاں باقاعدہ طور پر یہاں کی سیکیورٹی فورسز ایکٹیو ہیں، باقاعدہ طور پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیکیورٹی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، پولیس کے دستے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر سیکیورٹی کا نظام بہتر بنانے کے لیے اس حوالے سے ٹریفک پولیس ہو گئی، تمام جو ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور اپنے جو ذمہ داری ہیں ان کو احسن طریقے سے جو ہے وہ نپٹا رہے ہیں۔ جی راج صاحب۔ ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے اب ہمارے پاس 2 منٹ بچتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو بھی عمرہ کر کے آتا ہے، جب بھی حج کا سیزن ہوتا ہے لوگ حج کر کے آتے ہیں، تو ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ حکومت کی بات کریں وہاں کیسے بندوبست ہے، تو ڈاکٹر صاحب کبھی کسی ایک شخص فرد واحد نے بھی کبھی نہیں کہا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں سہولیات نہیں ملی، یا جو وقت وزارت ہوتی ہے وزارت کی طرف سے سہولیات نہیں ملی، لیکن باقی جو لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں ان کی طرف سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن حکومت وقت کی طرف سے کوئی تکلیف بیان نہیں کرتا۔ راج صاحب وہ رول اور ریگولیشن بعض اوقات جو ایسے شکایات اگر کرتے ہیں تو وہ ان کو رول وہ فالو نہیں کرتے، وہ کوئی نہ کوئی بنیادی چیز ہے جو وہ پک نہیں کر رہے ہوتے، کوئی تھوڑا سا لینگویج کا ایشو ہے، اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ سعودی حکومت نے اسکواڈ بنائی ہوئی ہے۔ آپ کو بتاؤں یہاں بیر غرس ہے جہاں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات نے باقاعدہ طور پر آ کے اپنا لب دہن اس میں ڈالا، اور اس میں شہد کے قطرے ڈالے، اور وہ جو پانی ہے وہ میٹھا ہو گیا، اور جہاں سے پھر آپ نے وصیت کی تھی کہ اس پانی سے مجھے غسل دیا جائے، وہاں باقاعدہ طور پر کیونکہ مختلف لوگ وہاں کے یہاں کے قوانین کے حوالے سے کوئی ایسے بڑے گیلن میں اس میں پانی بھرتے تھے، تو دیگر جو عمرہ زائرین ہیں، صاحب ظاہر ہے اب ایک بندہ 10 لیٹر کا گیلن 5 لیٹر کا گیلن بھرے تو دوسرے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے
حکومت نے باقاعدہ طور پہ یہاں فورس تعینات کی ہے تاکہ وہ عوام میں شعور پیدا کریں، ان کو بتائیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ پینے نہیں دے رہے، وہ باقاعدہ طور پہ ادھر آ کے 1 گلاس 10 گلاس تک جتنا چاہے پی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سسٹم کو روکا ہے کہ آپ زیادہ تعداد میں پانی نہ بھریں تاکہ جو پیچھے لائن میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں ان کی بھی باری آ سکے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں کا ثقافت کا شعبہ ہے اور جتنا بھی ہے ان کو کوشش کر رہے ہیں، ابھی جو ہے حضرت فاطمہ بنت زہرا بنت حسین، وہ گھر جس کو مدینہ میں غم کا گھر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کربلا کے بعد جو ہی ادھر صحابہ آئے تو مدینے کے جتنے بھی صحابہ تھے، مدینے والے تھے، حضرت فاطمہ بنت زہرا بنت حسین کے گھر آئے اور وہاں آ کے ان سے افسوس کیا۔ وہاں جو جینون حالت میں وہ گھر کھڑا تھا اس کی دوبارہ حکومت جو ہے کنسٹرکشن کر رہی ہے، اس کو ریپیئر کر رہی ہے، اور ہر جگہ مدینہ منورہ میں جو ہے ان کا وین جو ہے 2020 2030 2030 اس پر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ جو ہے کنسٹرکشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے انتظام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی معلومات دی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر مظہر نواز بھٹی صاحب جو کہ سعودی عربیہ مدینہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ براہ راست بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ لائیو پروگرام یہ ہمارا جو ان کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، اور ان دنوں میں آپ کے ساتھ ہم پروگرام بناتے رہیں گے۔